بات میں کروں گا جب آپ بھی کروں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے عزیز طلبہ اور طالبات، دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ کوئی اپلیکیشن آپ نے دی تھی کہ میں نے کسی گھوڑے نے، بھینس نے، انسان نے، کالے گورے، لڑکا لڑکی، کوئی اور ہے جو اپنے ارادے سے مجھے بھیجتا ہے، اور وہی ہے جو اٹھا لیتا ہے. سب سے پہلا جو علم ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ میرا بنانے والا کون ہے اور مجھے کیوں بنایا ہے. یہ زندگی کا سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا سوال ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے. اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے اور اتنی تیز رفتاری سے گھوم رہی ہے، اور پھر کوئی اس میں هل ترى من فطور ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بنانے والا اللہ کہتا ہے کہ غور تو کرو جو میں نے تمہارے گرد کائنات گھما دی ہے. کبھی اس میں کوئی ٹکراؤ ہوا ہو، کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہو، کوئی تباہی آئی ہو، کوئی توڑ آیا ہو. کتنا طاقتور وہ بادشاہ ہے، اس نے اتنی بڑی کائنات کو وجود بخشا ہوا ہے. اور جو بہت بڑی کائنات ہے وہ بہت چھوٹی کائنات ہے. وائرس کس قدر طاقتور چیز آج تک کسی کے قابو میں نہیں آیا ہے. اتنے بڑے بڑے یونیورسٹیاں، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، اتنی بڑی بڑی دوائیں، اور وہ بڑا ایسے کہ نظر بھی نہیں آ رہا. وہ بھی نہیں اللہ کی قدرت کا شاہکار. اور اتنا بڑا آسمان، یہ تاروں بھری رات، یہ چمکتا چاند، یہ آگ برساتا سورج، یہ سب کچھ اس ایک رب کی نشانی ہے. ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس سوال میں نہیں تھکنا پڑا کہ ہمارا بنانے والا کون. ایک چیکوسلویکیا کا ٹورسٹ تھا، میں رائمنڈ میں تھا تو اس کو لے کر آیا. تو میں نے اس سے پوچھا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا بنانے والا کون ہے؟ تو اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک تو ملا نہیں. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں ماں باپ کی گود میں اللہ کا تعارف ہوا، اللہ کے نبی کا تعارف ہوا، آخرت کا تعارف ہوا. آگے ہم غافل ہیں. تو انسانی علم جتنا بھی جانتا ہے اس کائنات کے بارے میں یا اپنے آپ کے بارے میں، وہ بہت ادھورا ہے، ناقص ہے. جب تک اس میں اللہ کا علم داخل نہیں ہوگا، نہ ہم
اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں، نہ اس کائنات کو پہچان سکتے ہیں، نہ اس کی حکمتوں کو پہچان سکتے ہیں کہ میرا مالک کون ہے، مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھے موت کیوں آتی ہے۔ ہمیں تو کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، پیدا ہونے میں اپنا اختیار کوئی نہیں تھا، اب مرنے کو جی نہیں چاہتا، نہ بوڑھے کو نہ جوان کو، لیکن کوئی پیچھے ہے جس کا نظام چل رہا ہے کہ موت کے بے خطا وار ہیں، کل میں مرتے مرتے بچے ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں، بچتے بچتے مر ہی جائیں گے، کتنی دفعہ بچیں گے، میں تو بس مرتے مرتے بچ گیا، اسی طرح بچتے بچتے میں تو موت کے منہ سے نکلا، موت نے منہ کھولا ہی نہیں، وہ منہ کھولتی ہے وہ کوئی نکل کے باہر نہیں آتا۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، جب موت پنجے گاڑتی ہے تو کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ صرف ہمارے نبی کو یہ عزت حاصل ہے کہ جہاں موت بھی اجازت لے رہی تھی، کیا عجب واقعہ ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 632 عیسوی، پیر کا دن تھا، کوئی 10 سے 12 کے درمیان جبریل فرشتہ جو وحی لاتا تھا وہ آ کر ہمارے نبی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، تھوڑا ایسے اداس سی کیفیت۔ آپ نے دیکھ کے فرمایا کیا بات؟ کہا جی وہ اسرائیل موت کا فرشتہ دروازے کے باہر کھڑا ہے، وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا، اتنا بڑا دربار ہے جو موت بھی اجازت لیتی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو نہیں روکا، آ جائے۔ تو ملک الموت بھی کہتے ہیں اور اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس نے اجازت ملنے پر اندر قدم رکھتے ہی کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، زور سے۔ پھر کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، بس اپنا کام کیتا ہے، روح کڈی کے ہو گئے ہیں۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، میرے اللہ نے فرمایا کہ اجازت لے کے اندر جانا، بغیر اجازت کے نہ جانا، سبحان۔ پھر فرمایا، پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ پہلی شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جائیں۔ بس اللہ نے صرف ایک کو یہ عزت بخش، اپنے حبیب کو۔ آپ آنا چاہتے ہیں مرحبا، آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں مرحبا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اگر تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان نکال لو گے؟ نکال لو، وہ تو اللہ کا امر ہے۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا ایسے، جیسے ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں، ایسے کیا۔ تو جبریل نے آگے جواب دیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کرنا چاہتا، آپ کی ملاقات کے شوق۔ بچوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مرتے ہوئے اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام، اس سے خوبصورت کوئی پیغام، چھٹی۔ ہفتے کو رات کو آپ کتنا ایزی فیل کرتے ہیں کہ کل یونیورسٹی نہیں جانا ہے، ایزی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شکر ہے یار کل نہیں جانا، چھٹی۔ میں جب پڑھتا تھا سینٹرل ماڈل اسکول تو ہمارا پی این تھا مصری خان، اس کا نام تھا، پٹھان تھا، لمبا قد۔ تو اب یونیورسٹیز میں تو نہیں ہوتا، اسکول میں تو وہ گھنٹہ بجاتا ہے، پہلا پیریڈ 1 گھنٹہ، دوسرا پیریڈ 2، تیسرے پر 3۔ تو مجھے پڑھنے کا تو کوئی خاص شوق تھا نہیں، ماں باپ کے دھکے سے میں پڑھ رہا تھا، اپنا ذاتی شوق کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے تمہیں پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا میں پاس بڑے اچھے نمبروں سے ہوتا تھا، جب امتحان قریب آتا تو میں نمازی بن جاتا،
ہو جاتی، نماز شروع ہو جاتی. جب پیپر آتا میں نے تو سارا سال کچھ نہیں پڑھا. اب کیمسٹری کی اتنی بڑی بک سامنے پڑی، فزکس کی اتنی بڑی بک سامنے پڑی، یا اللہ میں کیا کروں. اب پہلے عشاء کی نماز پڑھی، کبھی رونا آیا کبھی نہیں آیا، اور پھر آ کے بیٹھ گیا. کتاب ایسے بیٹھ، یا اللہ ایڈی بڑی کتاب ہے کتوں کھولنا. یا اللہ کل جڑا پیپر سوال آنا نا وہ بھی چکڑ دے. بسم اللہ. یہ میری تھرو آؤٹ پریکٹس رہی اور میں ہمیشہ بہت اچھا پاس ہوا. میں اس کو 15-20 دفعہ کرتا تھا. یا اللہ جڑا کل آنا نا سوال آج کر دے تیری مہربانی. بسم اللہ. 10 صفحے ادھر پڑھ لیے 10 ادھر پڑھ، پھر بند کیا. یا اللہ کل جو پیپر میں کوشچن آنے والا ہے یا اللہ کر دے تیری بڑی مہربانی. بسم اللہ. پھر 5-7 صفحے ادھر پڑھ لیے، 5-7 ادھر پڑھ لیے. یہ پریکٹس میں کوئی 15 سے 20 دفعہ. حافظہ میرا اچھا تھا تو مجھے رٹا نہیں لگانا پڑا. جب میں پڑھ لیتا تھا مجھے وہ تقریباً یاد ہو جاتا. اب اندازہ لگاؤ میں 8ویں میں سیکنڈ آیا پورے اسکول میں. سینٹرل ماڈل اسکول بہت بڑا اسکول تھا اس وقت 70s. تو میرے جو کلاس انچارج ٹیچر تھے وہ خوش ہونے کی بجائے مجھے بولا کہ یہاں سے میرا کان پکڑا، اوے تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کے میں آ گیا، تو نقل ماری. میں کہا استاد جی بسم اللہ. وہ مصری خان ہوتا تھا ہمارا پی ایم، وہ تو میرے کان ٹیچر کے لیکچر پہ نہیں ہوتے تھے، وہ آخری گھنٹی پر ہوتے تھے کہ ٹن کس ویلے ہوئے، ٹن کس ویلے ہوئے. یا وہ مصری خان کا آخری ہتھوڑا لگتا ٹن، تو میں پیچھے سے نعرہ لگاتا چھٹی. اس وقت ٹیچر بھی کچھ نہیں کہتے تھے، چلو چھٹی ہوتی. ایسا میں جمپ لگاتا تھا ڈیسک کے اوپر سے. تو بچہ اللہ کی قسم جب بھی جا رہا ہو دنیا سے، جوانی میں، بڑھاپے میں، غربت میں، حکومت میں، مال، اگر اللہ راضی ہے اس سے خوبصورت کوئی پیغام موج ہو گئے. ہاں موت کا ظاہر بڑا خوفناک ہے. اب بچیاں تو قبرستان نہیں جاتی، ہم لوگ تو اپنوں کو قبر میں اتارنے جاتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے عزیزوں کو ہاتھوں سے اتارتے ہیں، پھر اوپر سلیب ڈالتے ہیں، پھر منہ مٹی ڈالتے ہیں. وہ بڑا خوفناک ایک شکل ہوتی ہے. لیکن اگر میرا اللہ مرنے والے سے کہہ چکا ہے کہ بھائی میں راضی ہوں، تو میرے رب کی قسم ہمارے تصور سے بالا تر ہے وہ نظارہ. اور اگر مرتے ہوئے اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی اور موت سے اب بھاگ نہیں سکتے. اگر مرتے ہوئے اللہ ناراض ہو گیا ہے تو ایک جھٹکا موت کا ساری دنیا کے عیش بھلا دیتا، اور ایک مسکراہٹ فرشتوں کی جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ساری دنیا کے دکھ بھلا دیتا. ایک پھول جنت کو سونگنا وہ ساری دنیا کے دکھ بھلا دیتا، اور ایک جھٹکا موت کا وہ ساری دنیا کے عیش بھلا دیتا. موت چھوٹی. آپ نے فرمایا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، جاؤ اور پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. سبحان اللہ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. تو آپ نے ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس گیا، اور وہاں سے پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان پر سایہ رکھیں گے. اس ایگریمنٹ کی وجہ سے میرے رب کی قسم، میرے اللہ کی قسم، مجھے میرے مالک کی قسم، اگر میرے نبی یہ ہاں نہ کرواتے تو پہلی قوموں میں اللہ نے بیٹھو کو کسی کو بندر بنا دیا،
کسی کو پگ بنا دیا، سور خنزیر بنا دیا. اب ہم بھی ہو چکے ہوتے اگر وہ کملی والے کی دعا نہ ہوتی، کملی والے کا اللہ سے پوچھنا نہ ہوتا کہ میرے بعد آپ کیا کریں گے میری امت کے ساتھ، تو اللہ نے فرمایا اچھا کروں گا، برا نہیں کروں گا، ساتھ دوں گا. تو ہم وہ سارے گناہ کر رہے ہیں جو پہلی لوگوں نے کیے، جو پہلی امتوں نے کیے، اور وہ ساری نافرمانیاں کر رہے ہیں جو پہلی امتوں نے کی ہیں. ان پر جتنی تباہیاں آئی ہیں ہم سب اس کے حقدار ہیں، لیکن وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، روک دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے. کہ بیچ میں اتنی بڑی طاقت اور ہستی ہے، ان کے آنسوں، ان کی دعائیں کہ آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے ہیں. تو پہلے یہ سمجھو بچوں، بنایا کس نے ہے؟ وہ اللہ ہے. کیوں بنایا ہے؟ وہ ٹیسٹ لے رہا ہے. کس چیز کا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کس مختصر زندگی میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنے من اور اپنے نفس کو، اپنی جان کو راضی کرتے ہوئے. یہ پیپر ہو رہا ہے. پھر کیا ہوگا کہ پھر وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر فَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ، پھر تمہارا پیپر کھول کے تمہیں دکھایا جائے گا، اس پوری زندگی کی کتاب تمہیں دکھائی جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ فیل ہے تو اس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، ہائے مر گیا، یہ میرے الٹے ہاتھ میں آ گیا، میرے لیے جہنم. جو پاس ہوگا اس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، وہ کہے گا ہو، نعرہ لگائے گا ہو اقرؤ کتابی، او میرا پیپر دیکھو میں پاس ہو گیا ہوں. اور وہ پاس ہونا کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے. دنیا میں ہم آئیڈیل ہوم تلاش کرتے ہیں، آئیڈیل لائف تلاش کرتے ہیں، نہیں ملے گی. پیپر ہو رہا ہے. جہاں پیپر ہوتا ہے وہاں آئیڈیل نہیں ہوتا، وہاں تھکاوٹ ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اور اگر ہم کوئی بہت اپنے پیسے سے بہت بڑے نقشے بنا لیں. میں جا رہا تھا ایک صاحب کے ساتھ، تو گھر میں انٹر ہو رہے تھے، تو میرا سر ذرا ویسے ہی نیچے تھا، تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اتنے دیکھو میں کی شے بنا چھڈی، اتنے تو دیکھو میں کی شے بنا چھڈی. میرے بولنے سے پہلے وہ خود بول پڑا، پر مصیبت ہے کہ مر جاؤنا ہے تے چھڈ جاؤنا. میں کہ اسے واسطے میں سر ہیٹھا کر کے جاندہ پیا کہ چھڈ جاؤنا ہے، مر جاؤنا ہے. چلو کوئی لاجک بنتی تھی، 1000-2000 سال ہم زندہ رہتے، آ کے بیٹھتے اٹھ جاتے. ایک قوم تھی، ان کی عمر تھی عام اوسط 500 سال، 300 سال میں بالغ ہوتے تھے. تو ایک عورت کا بچہ مر گیا 300 سال، وہ بچہ اس وقت تو کہہ رہے تھے ہائے ہوئے میرا بچہ، نہ تو کھاتا، نہ تو پیتا، نہ تو گیا، نہ تو آیا، تو ایویں ٹر گیا. تو ایک عالم تھے، کہنے لگے ماں جی ایک امت آئے گی جن کی ٹوٹل عمر ہی 60-70 سال ہوگی. تو وہ ہنس پڑی، کہنے لگے ہیں پھر وہ گھر بنائیں گے. ماں جی نے ڈیفینس کا چکر لگوا دیا، پتہ لگ جائے کی وجہ گھر میں. کہنے لگے اگر میری عمر اتنی ہوتی تو میں تو ایک سجدے میں گزار دیتی. تو بچوں اس زندگی میں ہم پیپر دے رہے ہیں، اور یہ پیپر موت پہ جا کے اینڈ ہوگا. اور ہر شے اللہ نے واضح کی، یہ راستہ اس کو جاتا، یہ شیطان کو جاتا. شیطان والے راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، پریشانی پریشانی. اللہ کے راستے میں چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، محبت ہی محبت، آسانی ہی آسانی. جنید جمشید جب پیک پہ تھا 97، میرا تو کوئی تعارف نہیں تھا، مجھے کسی نے ملایا، تو اس وقت تو اپنے کیریئر کی پیک پر تھا. میوزک میں نہ کسی نے اتنا نام بنایا نہ اتنا پیسہ بنایا جتنا اس نوجوان، اللہ اس کی بخشش فرمائے. مجھے ملایا ایک لڑکے نے، تو تھوڑی دیر بات چیت ہوتی ہوئی تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے. جی بولو. کہنے ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر مجھے فزیکلی میرے پاس ہے، لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے، یہ میری جگہ خالی ہے. یہ کیوں ہے؟ مجھے
تو ہر خواہش پوری ہوتی، پھر یہ خالی کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے میری زندگی اس کشتی کی طرح ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے، مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جا کے روکنا ہے۔ یہ تو آسان بات ہے، تیرے یہاں درد ہے تو میڈیسن یہاں لگا رہا ہے، یہاں درد نہیں، یہاں میڈیسن نہیں جا رہی، جہاں درد ہے وہاں میڈیسن نہیں ہے، جہاں درد نہیں وہاں تو مالشیں کر رہا ہے، تو کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ تنہائی، یہ خلا، یہ بے چینی تیرے جسم میں نہیں، تیری روح میں ہے جو نکل کے آ رہی باہر، اور تو اپنے جسم کو گلیمر کی دنیا دے رہا ہے اور ایک اور راستے کی دنیا دے رہا ہے، تو دوائی لگا لے اپنی روح کو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں گیا تو اس کا مجھے فون آیا، مولانا میں بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے ٹوٹی پھوٹی، ایک چٹائی ہے پھٹی ہوئی اور اس کے اوپر میں لیٹا ہوں، اور جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلز میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گی، ہوا میں اڑ جاؤں گی۔ نافرمانی کے راستے میں تھکن ہے۔ وینا ملک سے میری ملاقات ہوئی دبئی میں، تو میں نے صرف اس سے محبت سے بیٹی کہا۔ انسان عزت کا کتنا بھوکا ہوتا ہے، میں نے اسے بیٹی کہا۔ وہ اگلے دن میرے ہوٹل پہنچ، پہلے دن میں نے پیغام بھیجا ملنا چاہتا ہوں، اس نے انکار کر دیا۔ میں خود چلا گیا، میں نے اس کے خاوند سے رابطہ کر کے خود پہنچ گیا۔ تو جب میں نے اسے کہا بیٹی آپ کو گھر مبارک ہو، نئی زندگی، اگلے دن وہ خاوند کو لے کے میرے پاس آ گئے کہ مجھے آپ جیسا آدمی بیٹی کہہ رہا ہے، آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں، مجھے تو ماں باپ بیٹی نہیں کہتے، آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں۔ انسان عزت کا بھوکا ہوتا ہے۔ تو 2 پھر کئی ملاقاتیں رہی، تو ایک ملاقات میں کہنے لگی مولانا میں نے 13 سال شوبز میں کام کیا ہے، ایک رات اپنی نیند نہیں سوئی، ہر رات مجھے نیند کی گولی کھانی پڑتی تھی تب میں سوتی تھی۔ میری زندگی میں یہ بدلاؤ اس لیے ہے کہ آپ نے مجھے عزت دی، آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ رکھا، یہ ساری زندگی میں آپ کی احسان مند ہوں۔ بغداد میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا، تو لوٹ مار کرتے تھے، تو وہ مختلف جگہ ناکے لگاتے تھے، آخری ناکے پر سردار ہوتا تھا، تو ایک نوجوان ان کے قابو میں نہیں آیا اور آخری ناکے پہ وہ پہنچا، تو اس کے منہ سے نکلا بھائی میرے پیچھے کچھ چور لگے ہوئے ہیں، تم مجھے شریف آدمی نظر آتے ہو، میری جان بچا لو۔ تو وہ تو ان کا سردار تھا ڈاکوں کا، میں نے اس کو ایسے دیکھا، کہنے کا بیٹھ جا، بٹھا دی۔ پیچھے جب ڈاکو آئے تو انہوں نے دیکھا بھائی ہم تو سڑے سردار دے قابو آ گئے، چلو ٹھیک، تو کول ڈاؤن ہو گیا سارا معاملہ۔ تو تھوڑی دیر بعد اس نے کہا میرے بھائی یہ راستہ ہے بغداد کا، چلے جاؤ۔ وہ کہتا میں اپنے محسن کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون ہو، تم نے میری جان بھی بچائی، مال بھی۔ کہ یار تو یہ گال چھڑ، بس تو جا۔ کہ نہیں مجھے بتا تو کون؟ کہ میں ڈاکوؤں کا سردار۔ اس نے کہا تو تینوں کیڑی پہ گئی میری جان بچاؤن دے؟ کہنے کا یار مجھے زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے شریف آدمی کہا، میری شرافت جاگ گئی۔ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے شریف آدمی کہا، میری شرافت جاگ گئی۔ کیا کیسے آ گیا؟ چلو کوئی نہیں۔ تو بچوں جو مرضی پڑھو، جو مرضی پڑھو، پڑھو علم کے لیے، ڈگری مل جائے، جاب مل جائے، یہ بہت گھٹیا سوچ، بہت گھٹیا سوچ۔ وہ قوم عزت سے سر اٹھا کے نہیں چل سکتی جو اپنے علم میں خود کفیل نہ ہو، جو اپنا علم خود نہیں جانتی اور اسے اپنے علم کے لیے کسی اور ملک جانا ہے تو انہیں ذلت کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ تم علم کے لیے پڑھو، ڈگری کے لیے نہیں۔ کتنی بڑی یونیورسٹی
कल एक नोटिस लग जाए कि लम्स की डिग्री वैलिड नहीं, इंशाल्लाह कौन ही बोलणगे, होर कोई नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਵੱਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਸ਼ੌਕ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ, डिग्री मिल जाए, जॉब मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, खूबसूरत बीवी मिल जाए, सोसाइटी मिल जाए, मेरी बल्ले बल्ले हो, एक बॉडी गार्ड आगे हो कि पीछे हो, ऐ थोड़े ख्वाब है, तो तुम इल्म कित्थों आना। तो मेरी पहली नसीहत ये है कि इल्म को बतौर इल्म पढ़ो। रोटी तो अल्लाह ने खजाना में ले, अगर डिग्रियों पे इल्म होता, तुम यहाँ से निकल कर 4 जमातें पढ़े हुए कि मिलों में काम करोगे जाके। एक आदमी मिलने आया, उस दुनिया की, एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड फैक्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल, एशिया की सबसे बड़ी केबल, इतने बड़े बड़े काम, और शलवार पुठी पा के आया बैठा है। अल्लाह की कसम शलवार पुठी पा गया, और चौथी जमात में फेल था। तो तुम वो ना डिग्री के लिए मत पढ़ो, इल्म के लिए पढ़ो, फिर तुम कौम को जवाल से निकाल सकते हो। अगर मेरी नस्ल सिर्फ डिग्री और जॉब तक है तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है, फिर कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर ये उससे ऊपर चले जाते हैं, डिग्री मुझे इल्म चाहिए, मुझे इल्म चाहिए, मुझे इल्म चाहिए, तो फिर आप ही हमारा सरमाया है। आप हमें जिल्लतों से निकाल के इज्जतों पे खड़ा कर सकते हैं। कुरान की पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ पढ़ अपने रब का नाम ले, इक़रा व रब्बुकल अकरम, फिर कहा पढ़ कि तेरा रब इज्जतों वाला है। दूसरी बात यह है कि मैं अपने नबी की थोड़ी सी जिंदगी आपको बताना चाहता हूं। आप सब हमारी नस्ल हैं, हम कब्र के किनारे की तरफ तकरीबन पहुंच चुके हैं, और अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आपके सफर की इब्तिदा है। चंद चीजें हैं, अगर आपके सामने होंगी तो आपकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। सबसे पहले हम अपने अल्लाह को जानें कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। उसने अपनी चाहत को मोहम्मद मुस्तफ़ा के रूप में दे दिया है कि ये मेरा महबूब है, जो ये कर गया कर दो, जो रोक गया रुक जाओ, जो छुड़वाया है छोड़ दो, जो करवाया कर दो। उसमें एक पोर्शन इबादत का है जो बहुत ही हल्का आसान, 5 नमाजें, सारे दिन में टोटल 5 नमाजें, और फर्ज उसमें सिर्फ 17 रकात हैं। 17 रकात। एक आदमी कहता मुझसे नहीं पढ़ी जाती, तो 17 रकात के लिए 34 मिनट चाहिए। 34 मिनट को 24 घंटे पर तकसीम करो तो 46वां 48वां हिस्सा बनता है टाइम तुम्हारे दिन का। तो अल्लाह ताला ने इबादत को बहुत मिनिमाइज किया, 5 नमाजें, लेकिन उसकी नीयत ऐसी रखी है कि कहीं नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। अगर इस इस्लामिक हिस्ट्री में नमाज छोड़ने की गुंजाइश होती तो करबला के मैदान में मेरे नबी के नवासे को होती, लेकिन उन्होंने गर्दन कटा के भी नमाज नहीं छोड़ी है। जब सूरज ढल गया और उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने बुलाया ज़ुहैर बिन कैन को, इनके जाननिसार थे, कहा कि शिमर से कहो नमाज पढ़ने थे। उन्हें आगे बढ़ के शिमर से कहा तो उसने कहा हम तलवार चलाएंगे, नमाज के लिए कोई छुट्टी नहीं। उन्होंने वापस आकर कहा, फरमाया फिर नमाज पढ़ी जाएगी चाहे जान चली जाए। 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधे लड़ते रहे, आधों ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने वाले लड़ने को आए, लड़ने वाले ने नमाज पढ़ी, और असर से पहले सबके सर कट के नेजों पे चढ़ चुके थे। छोटा सा ग्राफ है 5 वक्त नमाज, और ये आपके दिल की दुनिया को सुख दे देगी, चैन दे देगी। अगर नमाज का सजदा नहीं है, अल्लाह की कसम बच्चों, आप दुनिया के सारे ऐश देख लो, यहाँ खाली महसूस करो, ये जगह खाली महसूस करो। आप अपनी हर ख्वाहिश को, क्यों यूरोप की दुनिया ड्रग्स का शिकार है, क्यों नशों का शिकार है?
وہ تو اپنی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، انہیں تو ہم سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، لیکن وہ پوری دنیا کی سب سے بڑی نشے کی منڈی ہے کہ وہ نشوں میں ڈوب کے زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں جانتے، وہ آخرت کو نہیں جانتے۔ تو ایک 5 وقت کی نماز ہے، یہ آپ سب بچے بچیاں، آپ کے ٹیچر بڑے چھوٹے، نماز نہ چھوڑو۔ اس وقت رمضان کے روزے آتے، اس میں اللہ کہتا ہے مریض ہو تو چھوڑ دو، بیمار ہو تو چھوڑ دو، مسافر ہو تو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو، بعد میں رکھ لو۔ گنجائش دی ہے۔ زکوٰۃ مالداروں پر ہے، حج مالداروں پر ہے، غریب آدمی پر نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے۔ تو 2 عمل ہیں، ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے۔ روزے میں اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے بیمار کے لیے، مسافر کے لیے، اور ایک آدمی ایسا بیمار ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتا تو پوری ہی چھٹی دے دی، اچھا بھی چلو ٹھیک، فدیہ دے دینا، ہم معاف کر دیں۔ صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تو یہ آپ سب بچوں سے کہتا ہوں، نماز زندہ کرو۔ عبادات کا کیلنڈر بہت چھوٹا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کیلنڈر ہے وہ ہے آپس کا، ہمارے جو رشتے ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں، یہ بہت وسیع، بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اس میں بھی بہت بڑا ٹیسٹ اور امتحان ہے۔ اس میں ایک رشتہ ہے نکاح کا، اللہ نے ہمیں مختلف رشتوں میں جوڑا ہے، جس میں ایک رشتہ ہے خامد اور بیوی۔ یہ پہلا رشتہ ہے، ابتدائی رشتہ ہے، اور یہی آخری رشتہ ہے۔ جنت میں جب اللہ نے آدم اور حوا کو جوڑا تو نکاح سے جوڑا، خامد اور بیوی بنایا، اور جب مرنے کے بعد اللہ ہم سب کو جنت میں ڈالے تو جنت میں بھی خامد اور بیوی رہیں گے۔ اور دنیا میں اگر عمر لمبی اللہ دے دے والدین کو تو بیٹیوں کی شادیاں ہو کر سسرال، اور بیٹوں کو لے گئیں بیگمات تو ماں پہ غر کر لے۔ یہ آپ کو ہوتا ہے نا کم بچے خوشحال کرانا، تو یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی جو تھی نا دادی، وہ ہمارے فیملی میں اس خاندان سے تھی جس میں عورتوں کی اولاد نہیں ہوتی۔ وہ ایک یہ سمجھے جینیٹک فالٹ، یا ہوتی ہے تو بہت کم ہوتی، بہت کم۔ تو اس کا ابا اور اس کی بہن، بس یہ 2 ہی ہوئے۔ تو اب بیٹے کی بھی شادی ہوگی، بیٹی کی بھی شادی ہوگی، اور 1 ایکڑ میں گھر۔ چاچی کلی آکے شالا کسے دے 2 نومن، یا اللہ کسے دے 2 نومن۔ کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں ہوتا، نیک بچے خوشحال گھرانہ ہوتا۔ ایک ہی بیٹا ہو اور ہو بدتمیز تو وہ خوشحال ہوں، ایک بیٹی ہو بدتمیز وہ خوشحال ہوں۔ وہ تو شکر ہے ہمارا دیہاتی مجمع ہے، اور ہمارے دیہات میں اس لیے زیادہ اثر نہیں ہوا۔ دیکھو یاد رکھو، آبادی کی زیادتی سے روٹی کم نہیں پڑتی، سود کی وجہ سے، سٹے کی وجہ سے، ہیرا پھیری کی وجہ سے، اور غلط طریقوں سے کام کی وجہ سے روٹی کم پڑتی ہے، ورنہ ہماری عوام 20 کروڑ کی 40 بھی ہو جائے تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے وہ شہروں میں تھوڑا بہت اثر ہے، ورنہ ماشاءاللہ صبح صبح سکول جانے کا تماشا دیکھ لو، ڈگی میں بھی بچے جا رہے ہوتے ہیں، رکشوں کے ساتھ لٹکے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، موت دا کھو تو موت دا گولا رکشہ، ہر رکشہ موت دا کھو چلا رہے ہوں۔ تو ابتدا ہے خامن بیوی، انتہا ہے خامن بیوی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بنیادی رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اسی سے والدین کا رشتہ بنتا ہے، یہی ماں باپ بنتے ہیں، یہی ساس سسر بنتے ہیں، یہی دادا دادی بنتے ہیں، انہیں سے آگے بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں، انہیں سے آگے بھتیجے بھانجے پیدا ہوتے ہیں۔ ان رشتوں میں زندگی کیسے گزارنی ہے یہ لفظ میں تو نہیں پڑھایا جاتا، یہ میرے نبی پڑھا کر کے، یہ میرے نبی بتا کر کے۔ عرب میں بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، زندہ ہی دفن کر دیتے تھے، اور عورت کی عزت نہیں تھی۔ تو میرے نبی کی حدیثیں آپ کو چند سنا تھا۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو اور وہ گھر والے خوش ہوں، جیسے بیٹے کے پیدا ہونے پر خوش ہوتے ہیں، تو ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے
اور ماں اور بیٹی پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے تم دونوں کمزور ہو، جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا مددگار ہو جائے گا۔ 10 بیٹے ہوں اور ان کی شادی کریں تو جنت کا وعدہ نہیں، اجر ہے۔ ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دے، آپ نے 3 سے شروع کیا، سنو بڑی مزے کی حدیث، آپ نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کو پروان چڑھا کے شادی کر کے ڈولی میں بٹھا کے روانہ کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ تو اللہ ایک صحابی کا بھلا کرے، کہنے لگے یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھا دے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہو جائے، ٹھیک۔ پھر ایک صحابی کا اللہ بھلا کرے وہ بول پڑے یا اللہ اگر ایک ہو تو اگاں کام ہی نہ ٹولدا ہوئے تو پھر تو آپ نے فرمایا جو ایک کو ڈولی میں بٹھا دے گا وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا۔ کس طرح میرے نبی اس معاشرے کے خلاف ایک چیز ڈال رہے ہیں، داخل کر رہے ہیں کہ عورت کی عزت نہیں، بچی پیدا ہوتی ہے زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، اور ایک نوکرانی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں، وراثت میں اس کا حصہ نہیں۔ وراثت ہے جو ماں باپ مر جاتے ہیں تو جو ان کی جائیداد ہوتی ہے اس میں بیٹی کا بھی حق ہے، بیٹے کا بھی ہے، لیکن عربوں میں کوئی نہیں تھا، سارا حق بیٹے لے جاتے تھے۔ تو میرے نبی نے یوں سے بات شروع کی، ایک بیٹی کی اچھا اس کے بعد بہن آتی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں یا 2 بہنیں دیں، 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، اور اس نے ان کی شادی کی، 2 بہنوں کی شادی کی، ان کا حق دیا، تو اس پہ جنت واجب ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حق دینے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاکستان میں بھی ہے اور 4 صوبوں میں ہے کہ والدین ہی بیٹی کو کچھ نہیں دیتے، صرف جہیز دیتے ہیں، اور کچھ وہ دینا بھی چاہیں تو بیٹے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور وہ مر جائیں دینے سے پہلے تو بھائی قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ عام دستور ہے، کہیں کہیں ہے لیکن عام دستور ہے کہ بھائی ہی قابض ہو جائے۔ ہمارا ذمہ دار ماحول میں نوکرانیوں کے انگوٹھے لگوا کر نوکرانیوں کے تو بہن کا انگوٹھا بنا کے دکھا کے زمین اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، یہ ہر وقت کے واقعات۔ تو میرے نبی نے اس پر یہ فضیلت سنائی، جو 2 بہنوں کی شادی کرے گا اور ان کو ڈولی میں بٹھائے گا اور ان کا حق ادا کرے گا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ اس سے چوری کرنا حرام ہے، بہنوں کا حق کھانا اتنا ہی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب حقوق بیان کیے تو پہلے بیٹی کا حق بیان کیا، پھر بیٹوں کا حق بیان کیا، چونکہ عرب بیٹیوں کو دیتے ہی نہیں تھے تو اللہ نے پہلے بیٹی کا حق بیان کیا، پھر بیٹے کا حق بیان کیا۔ میں رائمنڈ پڑھتا تھا تو اپنے استاد جی کے لیے میں ایک شہد کی بوتل لے کر گیا، اپنے باغ سے اتروایا، میں نے سامنے رکھا، میں نے کہا یہ شہد آپ کے لیے ہدیہ لائے، اس وقت 10 روپے کی بوتل تھی۔ مجھ سے کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو کہنے لگے تیرے ابا نے اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دیا تھا؟ تیرے ابا نے اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ میری بات سمجھ گئی جی؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میرے ابے کی بہن ہی کوئی نہ ہے، میرے ابے 2 بھائی، اگر ہوتی کبھی نہ دیتے، ماحول ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا جی شکر ہے میرے ابے کی ہم بہن ہی کوئی نہیں تھی، بس 2 بھائی تھے۔ کہنے کہ اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو دیا تھا؟ میں کہ جناب میں اس ویلے پیدا ہی کوئی نہ ہوا، لہذا معافی دو مجھے نہیں پتا۔ کہنے کہ اچھا ٹھیک ہے رکھ دو۔ یہ کیوں کوشچن اٹھایا تھا کہ اگر میرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دے دیا ہے تو یہ شہد حلال ہے، اور اگر میرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا تو یہ شہد حرام ہے، چونکہ اس میں بہنوں کا حصہ موجود ہے۔ یہ میرے نبی نے اس خوبصورت انداز میں
इज्जत को बढ़ाना शुरू किया, इज्जत को बढ़ाना शुरू किया। और खामिद और बीवी के रिश्ते को सबसे ज्यादा आपने अहमियत दी, सबसे ज्यादा अहमियत अल्लाह ने भी दी, मेरे नबी ने भी दी। माँ बाप के लिए चंद आयात हैं, बहन भाइयों के लिए चंद आयात हैं, औलाद के लिए चंद आयात हैं, खामिद बीवी के लिए सैकड़ों आयात हैं, सैकड़ों की दो वजह से, एक इस रिश्ते की बुनियादी अहमियत की वजह से और एक इसकी कमजोरी की वजह से। कमजोर इतना है एक बोल पे टूट जाता है, और बुनियादी इतना है कि इसके बगैर नस्ल चल ही नहीं सकती। पहला, अच्छा अल्लाह ने भी, देखो एक और बात याद है, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तो मिट्टी इकट्ठी करवाई, पानी डाला, पता नहीं किसने गूंदा होगा, फरिश्तों ने गूंदा होगा, क्या किया, फिर फरिश्तों ने पुतला बनाया। एक पुतला नंगा पड़ा हुआ है, कितनी हाइट थी? 130 फुट, 130 फुट की हाइट पे बनाया था। ये तो हम किस्ते 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 छोटे हो गए। तो इसी के साथ अल्लाह ताला अम्मा हवा का भी पुतला बना देता। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हवा है, दुनिया के सबसे खूबसूरत मर्द यूसुफ अलैहिस्सलाम है, और दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हवा है। उनकी हाइट 130 फुट थी, 130 फुट, और आदम अलैहिस्सलाम की भी 130। जब हम जन्नत में जाएंगे ना तो अल्लाह हमें भी 130 फुट बना देगा, क्योंकि आगे जो जन्नत का कद है वो सबका 130 फुट है। जन्नत की लड़की जो अल्लाह ने वहां पैदा की उसकी हाइट 130 फुट। अब ये नौजवानों से कह रहा हूं, तुम 5 फुट पे गए तो अंत बोझ पा के रह जाओगे। हस्बैंड ढूंढ रही, किस जेब में डाला, इधर डाला या इधर डाला, हस्बैंड ही नहीं मिल रहा। 100 जोड़े होते हैं उसके, 100 जोड़े 100 जेबें हैं। अब 5 फुट का एडा सारा, तो एक जेब में गुम हो गया, पता ही नहीं चल रहा किधर गया। वो नीचे से आवाजें देता, मैं लम्स का पड़ा हूं मुझे। तो लिहाजा अल्लाह वहां सबको 130 फुट पे ले जाएगा। अब आप बच्चों देखो, एक मिट्टी का ढेर अल्लाह हवा के लिए भी बना देता और उसका भी पुतला पड़ा होता, तो क्या फर्क था? मिट्टी का पुतला है, नंगा हो, कपड़े हो, क्या फर्क है? और फरिश्ते हैं, कोई इंसान तो है नहीं। पहले दिन से अल्लाह ने इन बच्चियों को, इन औरत को इज्जत दी। पुतला नहीं बनाया, आदम का बनाया, रूह डाली, कपड़े पहनाए, जन्नत में डाला। और अल्लाह ने औरत को इतनी अजीम नेमत बनाया है कि जन्नत जैसी जगह पे जाकर भी बाबा जी का दिल नहीं लग रहा था, तन्हाई महसूस होती थी। तो जब अल्लाह ने हवा को बनाया तो आदम को सुला दिया, फरिश्तों की आंखों पे पर्दा डाल दिया। जब आंख खोली तो एक खूबसूरत हसीन तरीन औरत पूरे फुल ड्रेस्ड, पूरे लिबास में आदम के पास बैठी। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत भूल गई, अम्मा ने वेखण बह गए। कहने लगे, या अल्लाह ये कौन है? कि ये तेरी आंखों की ठंडक है, तेरी बेगम है। तो आदम अलैहिस्सलाम थोड़ा कोशिश की थी, भाई कोई हाथ मिला, अभी निकाह होगा, निकाह होगा। अच्छा जी, निकाह अल्लाह ने पढ़ाया या फरिश्तों ने पढ़ाया? तो अल्लाह ने कहा इसको महर दो। महर, महर नहीं होता, महर किसी की बेटी की कीमत नहीं होती, ये गौर करें। हमारे यहाँ तो वैसे थोड़ा लिखाया जाता है, महर किसी की बेटी की कीमत नहीं, न गरीब न अमीर। महर एक निशानी है कि इस शादी के बाद इस बच्ची का सारा खर्चा ये बच्चा उठाएगा। जब तक ये रिश्ता बाकी है इसको सारे इखराजात उठाने होंगे इस लड़की के, ये उसकी अलामत। तो आदम अलैहिस्सलाम का जब निकाह हो गया तो कहा महर दो। कहने लगे क्यों दूं? तुम्हारा तो इतना सोना चांदी पड़ा था, अल्लाह कहता 10 मन सोना चाह के उठा के दे दे। तो मेरे अल्लाह ने कहा तेरी नस्ल में मेरा आखिरी नबी आएगा, उस पर एक दफा दरूद पढ़ दे, बस ये महर है। एक दफा उस पर दरूद पढ़ दे, ये महर है। तो अल्लाह ने हजरत हवा को भी उस तरह नहीं बनाया जैसे आदम को बनाया। पहले दिन से इज्जत दी, बुलंदी दी, निकाह के रिश्ते में जोड़ा। निकाह का लफ्ज
میاں بیوی کی زندگی کے طریقے بتاتا ہے. لفظ نکاح میں سارا طریقہ موجود ہے کہ زندگی گزرنی کیسے ہے. نکاح کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا یکجان ہو جانا. دو زندگیوں کے یکجان ہونے کو نکاح کہتے ہیں. دو زندگیوں کے یکجان ہونے کو نکاح کہتے ہیں. اور اسلام مرد اور عورت کے تعلق میں صرف نکاح کی اجازت دیتا ہے، باقی کسی طرح سے بھی وہ اجازت نہیں دیتا کہ ایک دوسرے کی عزت کو خراب کیا جائے، برباد کیا جائے. صرف نکاح کی شکل میں اسلام اجازت دیتا ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات سے 11 نکاح کیے. اللہ کی قسم یہ عورت کے شوق میں نہیں، زندگی سمجھانے کے لیے تھے. آپ کی عمر 25 سال ہے، اما خدیجہ کی عمر 40 سال ہے. ان کی ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے، ایک نکاح سے بیوہ ہوئیں ابو حالہ سے، دوسرے نکاح سے بیوہ ہوئیں ابن عابد سے. پہلے نکاح سے ایک بیٹا ایک بیٹی، دوسرے نکاح سے ایک بیٹا. عمر 40 سال، 2 شادیاں ہو چکی ہیں، ایک منگنی ٹوٹ چکی. میرے نبی 25 سال کے ہیں، وہ کہتے میں 20 سال کی لڑکی سے شادی کروں گا، یا چلو کم از کم میری ایج فیلو 25 سال والی. آپ نے 40 سال کی عورت سے، لڑکی نہیں عورت سے شادی کی اور زندگی کے 25 سال گزار دیے ایک عورت کے ساتھ. اور جب آپ کی عمر 50 سال ہوئی، حضرت خدیجہ فوت ہو گئیں تو آپ نے 10 شادیاں کی. تو ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگوں میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل آئے، انہوں نے اللہ کا امر دیا، پھر میں نے شادی کی. 10 شادیاں تھیں کہ عورت کو عزت کیسے دی جاتی اور گھروں میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. کیونکہ عربوں میں مار پٹائی تھی، مارتے تھے. اب بھی ہمارے دیہاتوں میں عورتوں کو مارتے ہیں، بیچاری مظلوم ہیں بچیاں، بہت بری طرح، بہت بری زندگی. میں مری میں جب رمضان شدید گرمی میں تھا تو میں مری گزارتا تھا، تو عصر کے بعد میں تھوڑی بات کرتا تھا ایسی معاشرت پر. تو ایک ہفتہ گزرا تو امام مسجد، آپ اندازہ لگائیں، امام مسجد کو ریڑھی لگانا نے امام مسجد، اس کی بیگم آ گئی ہمارے جہاں ہم ٹھہرے تھے نا ساتھ. تو میری بیگم سے ملی اور آ کر کہنے لگی کہ جی میں آپ کا اور مولانا کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں. یہ پہلا ہفتہ ہے میرے خامن نے مجھے مارا نہیں. میں وہ معاشرت کی بات کرتا تھا، بیوی سے سلوک، بچوں سے سلوک. اور 10 دن کے بعد امام صاحب بھی مجھ سے کہنے لگے مولانا زندگی کے پہلے 10 دن میں نے بیوی کو مارا نہیں، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. کہنے لگے میرا بہنوئی عالم ہے، ایک دفعہ میری بہن کا بازو توڑ چکا ہے، ایک دفعہ اس کی ٹانگ توڑ چکا ہے مار مار کے. یہ میرے دیس کا کلچر ہے دیہاتوں میں. تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی، عورت کو عزت دے کے سکھایا، عورت کو مقام دے کے سکھایا، ان سے اظہار محبت کر کے سکھایا. اور یہ چلو اس کو میں بعد میں لاتا ہوں. اور یہ اس ماحول میں تھا جہاں بیوی سے محبت کا اظہار کرنا عیب تھا. کوئی شخص کہہ دے مجھے اپنی بیوی سے بہت پیار ہے تو کہہ دے تو بھی کوئی مرد ہے. اور اپنی معشوقہ سے اظہار محبت کے لیے شعر و شاعری، عرب کی شاعری بھری پڑی ہے معشوقہ سے محبت. جو آج کے دور، آج کا لفظ گرل فرینڈ، پہلے معشوق بنا لو. تو معشوق کے لیے بھرے پڑے ہیں اشعار، اور بیوی کے لیے زبان پہ تالا ہے. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا مجھے بیوی سے پیار. اور آپ کو مجنوں کے چند شعر سناؤں جو وہ لیلا کے عشق میں کہتا ہے. صرف شعر سنو، اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر شعر میں لیلا کا نام آ رہا ہے، اور اسے کوئی پرواہ نہیں کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، کہاں کہہ رہا ہوں، کس مجلس میں کہہ رہا ہوں. کیونکہ ماحول ایسا تھا کہ اس پر شاعری بھری پڑی. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. لیلہ سن لیے، كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ. پھر لیلہ آیا
وأغبت من ليلى بما لا أناله بلا كل ما قرت به العين طائح. پھر لیلا آ گیا ولو ان لیل الأخیلیة سلمت علی ودونی جندن وصفائح. پھر بھی لیلا آ گیا. میں نے آپ کو 4 شعر سنائے ہیں، چاروں میں لیلا 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 لیلا. یہ میں آپ کو کلچر بتا. ترکت ہوا لیلا وسودا بمعزل وعدت الى مسحوب اول منزلی فلو قبل مبقاها بکیت صبابة بسودا شفیت النفس قبل التندم. یہ ادھر ادھر سے اشعار میں نے آپ کو عرب کا کلچر بتایا ہے کہ وہ کس کلچر کے تھے. بچوں کو پیار کرنا، بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور بچوں کو جھٹک کے رکھنا، بیوی کو جھٹک کے رکھنا یہ کلچر تھا. اور معشوق سے محبت کا اظہار شاعری بڑی پڑی. اس ماحول میں ایک آدمی ہمارے آپ کے نبی سے آ کر پوچھتا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ یہ کان میں نہیں کہا یا رسول اللہ، کان میں نہیں. اور آپ نے بھی کہا اورے ایسے ہی مجلس ہے، ایسے ہی یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ کو؟ تو سنو، آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار. ان صاحب کے تو آسمان نیچے آ گیا، زمین اوپر چلے گی. انہوں نے کہا ابھی ہے کی بڑی اللہ دا نبی آکھی جاندہ عائشہ نال پیار. تو انہوں نے جلدی سے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں ہے، میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار. تو آپ نے ایک چھکا اور لگا دیا. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، ٹھیک، آپ نے کہنا تھا ابو بکر. تو آپ نے کیا کہا؟ پہلا سوال کس سے زیادہ پیار ہے؟ عائشہ سے. وہ ہل گئے. تو انہوں نے سوال بدلا، نہیں مردوں میں. تو آپ نے ابو بکر کی بجائے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے. انہوں نے ایسے سر جھکایا کہ پھر اوپر اٹھا کے ہی نہیں دیکھا. زندگی سکھائی. دیکھو بچوں، ڈگریوں پہ، شکل صورت پہ زندگی نہیں چلتی، پیسے پر زندگی نہیں چلتی. شکلیں بھی کچھ عرصے کے بعد پیچھے رہ جاتی ہیں، ڈگریاں، گھر، دولت، گاڑیاں پیچھے رہ جاتی ہیں. صرف ایک چیز باقی رہتی ہے، وہ آپ کے اخلاق ہے، وہ آپ کا سلوک ہے، وہ آپ کی محبت ہے. ہر رشتے کو ضرورت ہے جس چیز کی، وہ صرف محبت اور اخلاق کی. باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی. اور میرے نبی نے یہ کر کے دکھایا. ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، جہاد کا سفر ہے. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی سب آگے چلے جاؤ. وہ چلتے اتنا چلے گئے کہ نظر نہیں آ رہے. تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. اللہ اتنے بڑے نبی جو 7 آسمان چیر کے اللہ کا دیدار کر کے آ گئے، کتنے بڑے نبی ہیں. آؤ عائشہ دوڑ لگائیں. تو عائشہ نے کہا لگائیں. تو دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. تو کئی سال گزر گئے، حضرت عائشہ ذرا بلکی ہو گئی، تھوڑا موٹی ہو گئی. تو آپ جہاد کے سفر سے آ رہے ہیں. آپ نے کہا چلو بھائی سب آگے چلے جاؤ. سورے آگے چلے گئے. تو آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں. ہم نے کہا جی لگائیں. تو دوڑ لگائی تو پہلے بتا دیا موٹی ہو گئی تو پیچھے رہ گئی. تو آپ نے کہا عائشہ اس دفعہ تم جیت گئی، آج میں جیت گیا تو ہم برابر ہو گئے. اس طرح میرے نبی نے زندگی سکھائی. ایک سفر سے واپسی ہو رہی اور شام کو کوچ ہے کہ رات کا وقت ٹھنڈا سفر کرنا ہے. سفر کا اعلان ہوا. حضرت عائشہ آ کے اونٹ پر بیٹھی تو یوں دیکھا تو گلے میں ہار نہیں تھا. یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا، پہلے میرا ہار ڈھونڈوائیں، پہلے میرا ہار تلاش کروائیں، پھر میں تو جاؤں گی، میں تو نہیں جاتی. تو میرے نبی کہتے تو آئی بڑی شہزادی، ادھر جہاد کا سفر ہے، میں تیرا ہار ڈھونڈوں؟ چل خبردار جو کوئی بات کی میں قربان جاؤں. میرے نبی نے فرمایا چلو بھائی سب عائشہ کا ہار ڈھونڈو. ایسی دلداری کبھی کوئی دے سکے؟ ایسی محبتیں. اور اللہ کی قسم بچوں صرف ہمیں سکھانے کے لیے تھا. ایک اور عجیب حدیث سنو. دیکھو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ.
یعنی اللہ کو دیکھنے کے بعد جنت کا شوق بھی ختم ہو جائے گا. اور صرف میرے نبی واحد ہستے ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا اور کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا. اور وہ حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی. سبحان اللہ, کیا کمال, مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے. بس عائشہ کا دل کتنا بڑا ہو گیا ہوگا. اور کہ چلو بھائی ہار تلاش کرو. اب ہار تلاش ہو رہا, مل ہی نہیں رہا. اوپر سے دن تو پہلے ہی تھوڑا تھا, ڈوب گیا, مغرب پڑی, عشاء پڑی, اب جانے کا ٹائم ختم ہو گیا تو وہیں قافلہ ٹھہر گیا. فجر کا وقت آ گیا, پانی کوئی نہیں, پانی کوئی نہیں, اور وضو کیسے کرے؟ تو سب نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چڑھائی کر دی, تیری بیٹی کی وجہ سے آج یہ حال ہوا ہے کہ پانی کوئی نہیں, فجر کی نماز ہے, کیسے پڑھیں گے؟ ابو بکر تو باپ تھے, ان کو غصہ چڑھا, وہ گئے سیدھے خیمے میں. تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے. اور غصہ تھا بہت زیادہ, اب اظہار کیسے کروں؟ تو تھپڑ تو مار نہیں سکتے, زور سے بول نہیں سکتے, تو اب وہ غصے میں کریں کر کے یہاں انگلی ماری ٹھک کر کے, حضرت عائشہ کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ وہ انگلی کے درد سے میری باڈی حرکت نہ کرے اور کہیں اللہ کے نبی اٹھ نہ جائیں. تو ایسے دو چار انگلیاں مار کے نا, اور یوں کر کے غصے سے باہر آ گئے. اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی, باہر نکلے, سب پریشان, یا رسول اللہ نماز ہے اور پانی کوئی نہیں. تو ابھی اس پریشانی میں تھے کہ جبرائیل نے آ کر اللہ کا کلام سنا دیا, فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ امینڈمنٹ کر دی پورے قانون میں. اللہ نے کہا چلو بے پانی نہیں, 2 ہاتھ مٹی پہ مار کر منہ پہ مل لو, پھر دوبارہ مٹی پہ مل کے ادھر کونیوں تک مل لو, چلو تھوڑا وضو ہو گیا, پڑھو نماز. تو تیمم ملا. نہانے مشکل ہے اور بیماری ہے تو اس کے لیے بھی اتنا ہی کچھ ہے, وضو کرنا اتنا ہی کچھ ہے. تو پھر سارے صحابہ کہنے لگے بھائی ابو بکر تیرے گھر کی تو فیل تو آج بہت بڑی رحمت ہمیں مل گئی. حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ لگتا ہے میرا ہار نہیں ملے گا, بیٹا پانی دینا, میرا ہار نہیں ملے گا تو چلیں. پھر میرے نبی نے کہا چلو, اور جب اونٹ کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا, وہ کہیں گلے سے ٹوٹا اور پھسل کے نیچے چلا گیا. اس باہر دیکھتے رہے, باہر ملا نہیں. ایک رات حضرت میمونہ کے گھر کی باری تھی. میں نے آپ کو حدیث پہلے سنا دی کہ میں نے اس وقت شادی کی جب میرے اللہ کا امر آیا. آپ کو پیشاب آیا تو آپ اٹھے باہر جانے کے لیے. پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی, انہوں نے دیکھا بستر خالی. ان کو شیطان چکر دے گا, کہنے لگا اچھا میری باری اور مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گی. انہوں نے کنڈی لگا دی, اس سوکن. سوکن کے مطلب کا پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ آخر آپ نے وہ کلچر دیکھا ہی نہیں ہے. لوہار ہوتے ہیں جو جب وہ لوہے کو چاقو کو تیز کر رہا ہوتا ہے تو لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہیں اور اتنے تیز ہوتے ہیں, ان کی بڑی نوک ہوتی ہے. تو ان میں سے اگر کوئی اڑ کے آنکھ میں چلا جائے نا تو جاتے زخم کر دیتے اور ہائے ہائے ہو جاتے. ایک چلا جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے, زخمی بھی کرتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے. تو اس ایک ذرے کو کہتے ہیں کن, اور وہ 100 کٹھے آنکھ میں چلے جائیں تو اسے کہتے ہیں 100 کن دوسری بے غم. 100 کن. ان کو خیال آیا کہ یہ مجھے چھوڑ کے سوکن کے پاس چلے گئے. تو حضرت عائشہ سے سارے لگتے, چونکہ ہمارے نبی کی محبت حضرت عائشہ سے زیادہ تھی.
لیکن آپ انصاف فرماتے تھے. جب آپ واپس آئے تو کنڈی لگی تو آپ نے دستک دیا, مامونا دروازہ کھولو, میں اللہ کا رسول. میں نہیں کھولتی. آپ نے کہا کیوں نہیں کھولتی؟ کہا باری میری, اور آپ مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. اللہ کی بندی, انی حاقن, مجھے پیشاب آیا ہوا تھا. نہیں, مجھے پتا ہے پیشاب پیشوب کوئی نہیں ہے, آپ گئے ہیں کسی اور کے پاس. آپ نے کہا اللہ کی بندی, میں اللہ کا رسول ہوں, میں 2 نمبر کام کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو ایک دم کڑ لگا, یہ تو اللہ کا رسول ہے, یہ تو کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. جب دروازہ کھولا تو اب مسکراتے اندر آئے اور جا کر بستر پر لیٹ. وہ پٹھان ہوتا تو اس کا تماشا دینا سے. تو بچو, میرے نبی نے ایک خوبصورت زندگی گزار کے دیکھا. کیونکہ عربوں میں مار پٹائی تھی تو آپ نے کہا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے, اور ہمیں سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. پھر اس کو بچے اور بچی کا حق بنایا. میرے نبی نے کہا میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس وقت کیا جب اوپر سے جبریل آیا. ٹھیک ہے, تو اب حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ کا رشتہ لینے کے لیے آپ نے خاموش انکار کر دیا. عمر آئے, آپ خاموش یعنی انکار. عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا تو جا کے رشتہ مانگ, تجھے مل جائے گا. کہنے کہ میرا تو گھر بھی ذاتی نہیں, میں تو بہت غریب ہوں, مجھے کیسے ملے گا؟ کہ تم جاؤ ملے گا. اب یہ تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے. بیٹھے تو شرم کی وجہ سے بولا نہیں گیا. تو میرے نبی تو اندر پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ چپ. تو آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ, یہ کہہ کر اٹھ کے چلے گئے. تو حضرت علی باہر نکلے تو عبد الرحمن بن عوف نے بھیجا تھا نا, تو ان کو کہنے لگے تو نے مجھے مروا دیا. میں کہا کیا ہوا؟ کہیں انکار ہو گیا. کہا کیسے؟ کہ بس اٹھ کے چلے گئے, کچھ بھی نہیں کہا. تو پھر وہ کہنے لگے کوئی لفظ بولا, کوئی لفظ بولا؟ کہنے گے انشاءاللہ بولا. کہا تو مبارک ہو. کہ وہ کیسے؟ کہ نبی کے انشاءاللہ کا مطلب یس ہوتا ہے, نو نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ ایسے ہی شک میں. اب میرے نبی نے یہ کیوں نہیں کہا ہاں میں نے کر دیا, جبکہ میں نے پہلے حدیث سنے کہ جبریل پہلے آئے علی بعد میں آئے. جبریل پہلے آئے علی بعد میں آئے. کہ یا رسول اللہ, اللہ فرما رہے ہیں علی ہی سے فاطمہ کا رشتہ کرنا ہے, تو کیوں نہیں کہا ٹھیک ہے کر دیا؟ آئے ایک پیغام دیا امت کو. اب گھر گئے, فاطمہ کو بلایا کہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں. علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی ہیں اور چپ کر کے سر جھکا دیتی ہیں, اور کوئی بیچاری کہہ دے کہ نہیں مجھے نہیں کرنا تو وہ پورے خاندان کی سب سے بدترین شے بن جاتی ہے. کوئی بیٹا کہہ دے میں نے نہیں کرنا تو وہ پورے خاندان کا سب سے بدترین بچہ بن جاتا ہے. جبکہ یہ حق کی میرے اللہ نے لڑکے اور لڑکی کا رکھا ہے یہ بتانے کے لیے. اللہ کہے جبریل اترے اور آ کر کہے کہ علی ہی سے ہوگا, پھر آپ جائیں فاطمہ کر دوں, علی سے رشتہ کر دوں. جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تب آپ باہر آئے اور علی بلاؤ لوگوں کو. لوگ آئے. آپ نے کہا میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دوں. پھر علی کو یہاں بٹھایا, خود ممبر پہ کھڑے ہوئے اور نکاح کا خطبہ پڑھا, اور پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں نے قبول کیا, اور سجدے میں سر رکھا اور زور سے دعا مانگی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی
تو اس پر اللہ کے نبی نے زور سے آمین کہا. پھر سارے مجمع کو آپ نے کھجور کھلائی اور شہد کا شربت پلایا کہ یہ حق میرے اللہ نے، میرے نبی نے بچے اور بچی کا بنایا. اگر کوئی بچی کہہ دے کہ اماں میں نے یہاں نہیں کرنی تو وہ بچی نافرمان نہیں ہے. کوئی بیٹا کہہ دے میں یہاں نہیں کرنا چاہتا تو وہ نافرمان نہیں ہے. ایجاب و قبول ماں باپ نہیں کرتے، بچہ کرتے. لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا، لڑکی کہتی ہے سائن کرتی میں نے قبول کیا. یہ لازمی ہے زبان کا بولنا. تو وہ باپ تو نہیں بول رہا، ماں تو نہیں بول رہی، لڑکا اور لڑکی بول رہے ہیں. تو اللہ نے، شریعت نے، میرے نبی نے ان کا حق بنایا ہے. اس کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا. ہمارے دوست ہیں، ان کے گاؤں کا بچہ بسوں پہ کنڈکٹر لگ گیا چھوٹی عمر میں، اب وہ اسی میں پروان چڑھا، اس کی شادی ہونے لگی. تو اب ان کی عادت ہوتی ہے استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دو، استاد جی جان دو، کرتے ہیں نا، آن دو جان دو. تب اس کا نکاح ہو رہا تھا تو مولوی صاحب نے کہا اوے کاکا فلانے دے دیتا اتنا مار دے تیرے نکاح دیتا تو قبول کیتا؟ آندا جی آن دو. تو اس کا بھائی بیٹھا تھا، اس کو کون نہیں ماری؟ آندا جی جان دو. تیرا بیڑا بوڑھے آن دو جان دو نہیں آ کہ میں نے قبول کیا تا تیرا کم بننا ہے. تو قبول کیا یہ تو بچہ کہتا ہے اور بچی کہتی، بچے کا سائن قبول کیا، اور لڑکے کا زبان سے کہنا ضروری قبول. تو اللہ نے شریعت نے یہ اولاد کا حق رکھا ہے، ماں باپ کا نہیں ہے. نبی کا بھی حق نہیں ہے کہ پوچھ لیں فاطمہ کر دوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ فاطمہ نے کہنا تھا نہیں. سبحان اللہ، یہ ہماری آج کی بچیاں کچھ نہیں کہتی ہیں، اور وہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین کی بننے والی ماں، وہ کہیں گی نہیں. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تھا ایک شخص مغیث سے، وہ طلاق ہو گئی. طلاق ہوئی تو مغیث جو تھے نا انہوں نے رو کے مدینہ سر پہ اٹھا لیا کہ منتیں ہماری صلح کرا دو، میری صلح کرا دو. تو آپ نے ان کی بیوی بریرہ کو بلایا. تو کیسا عجیب واقعہ. آپ نے کہا بیٹی تم دوبارہ اس سے شادی کر لو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ آرڈر دے رہے ہیں یا رائے دے رہے ہیں؟ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ آپ کہا نہیں میرا حکم نہیں، میرا آرڈر نہیں، میری رائے ہے، میرا مشورہ ہے. کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں کرنا. میرے نبی نے نہیں فرمایا تو کتنی نافرمان ہے، نبی کی بات کو ٹھکراتی ہے. کیوں؟ کہ یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ بچے کا حق ہے، یہ بچی کا حق ہے. ماں باپ کو اللہ کرے یہ سمجھ ہو کہ وہ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے 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 جب بڑی خواہشات میں اتنا ہی کرنا، جٹیں چی کرنا ہے، باہیں کوئی لد بٹیں چی کرنا، جٹ بٹ نٹ کھٹ بدنے کی تو کٹے ہوگی بچیاں. میں اپنے بچپن میں کئی بوڑھی عورتیں دیکھی اپنے خاندان کی جن کی شادی نہیں ہوئی کہ باہر نہیں کرنے تو بیچاریاں تنہا زندگی گزار کے مر گئیں. آج بھی میرے سامنے ان کی شکلیں ہیں، تنہا زندگی گزار گئیں. یہ ظلم تھا اس زمانے کے بڑوں کا کہ جو شریعت سے ناواقف تھے. میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب بچی جوان ہو جائے تو اس کے نکاح میں دیر نہ کرو جب اس کے مناسب رشتہ مل جائے. تو میرے نبی نے بنو ہاشم میں اپنے خاندان میں دی بیٹی حضرت علی، حضرت زینب ابو العاص کو دی، آپ کا مخالف خاندان تھا بنو امیہ. حضرت رقیہ حضرت عثمان کو دی، آپ کا مخالف خاندان تھا بنو امیہ. ام کلثوم حضرت عثمان کو دی، آپ کا مخالف خاندان تھا بنو امیہ. اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے مرتی تو میں ساری عثمان کے نکاح میں دیتا. اتنی محبت کا اظہار فرمایا. پھر آپ نے اپنی فیملی میں شادی کی، حضرت خدیجہ یعنی قریش، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ. یہ 5 شادیاں، حضرت زینب، 6 نکاح آپ کے ہوئے ہیں فیملی میں. اپنے فیملی سے باہر شادی کی، میمونہ ہلالیہ، زینب بنت خزیمہ، یہ باہر کی ہیں، یعنی اپنے ہیں عرب لیکن قبیلہ اور ہے. پھر آپ نے نکاح کیا
یہودیوں میں حضرت صفیہ، پھر اپنے سے مالدار سے نکاح کیا خدیجہ، اپنے برابر نکاح کیا سودا، اپنے سے کم میں نکاح کیا جویریہ اور صفیہ، اپنے عمر سے بڑی کے ساتھ نکاح کیا خدیجہ، ہم عمر کے ساتھ نکاح کیا سودا، عمر سے کم سے نکاح کیا باقی سارے نکاح، حضرت عائشہ بھی، حضرت سلمہ بھی اور باقی بھی. آپ نے طلاق والی عورت سے شادی کی حضرت زینب، بیوہ سے شادی کی حضرت خدیجہ، کنواری سے شادی کی حضرت عائشہ. جتنی شکلیں کسی عورت کی بنتی ہیں اپنے سب میں شادی کر کے ہمیں خوبصورت زندگی سکھائی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. نماز تو آسان ہے، ایک لوٹا پانی 5 منٹ، لیکن بیوی پہ غصہ آ گیا اور اسے برداشت کرنا، یا بیوی کے خامن پہ غصہ آ گیا اسے برداشت کرنا، یہ بڑے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے. اس پر پھر وہ عملیات کھل جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جا رہا جی میری بیوی میری گل نہیں بندی، کوئی تویز دے دو. وہ کہتا ہے میرا خامن میری نہیں مند، وہ کہتے میں جو کوئی تویز دے دو. آگے پھر ان عاملوں کی چاندی ہو جاتی ہے. اور تعویذ ایک بڑا آسان ہے. ہماری ایک دوبند تھی، اللہ اس کی بخشش فرمائے، ماسی شریفہ، وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میری 4 نو آنے تے بڑیاں لڑدیاں میرے نال تھی، ماشاءاللہ خود شیرنی، مطلب پوری سس جنوں سس آندن. میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری من جانا، اور میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ بڑی صاحب کمال ہے. تو اس نے ایک چھوٹے سے کاغذ پر نا ایسے الٹی سیدھے لکیریں بنا کے نا رول کر کے دے، ماسی شریفہ اے ہے تعویذ. ان کو نہیں کرنا ہے جس ویلے تیری نو نال لڑائی ہوئے تو تعویذ ایتھے رکھنا ہے، چک مار کے بہ جانا ہے، منہ نہیں کھولنا، اگر منہ کھول گیا تو مر جانا. اب انہوں نے کیا کیا، ماسی شریفہ کو چپ کرایا. 8ویں دن ماسی شریفہ آ گئے، بی تو تو بڑا چنگا تویز دیتا، میری تو لڑائی مک گئی. کیوں؟ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، تویز منہ میں ماسی چپ. تو ابھی تو آپ لوگ پڑھ رہے ہو اللہ آپ سب کو گھر والا بننا ہے، اچھے گھر بنائے، میرا تعویذ لے لو، جب کوئی چکر بازی ہونے کو تعویذ یہاں رکھ لینا، چک مار کے بہ جاوے، انشاءاللہ ساری لڑائیاں مک جان گی. سویا ہوا تھا گھر میں، تو ایک چھوٹی سی بچی آ گئی، اس کی شادی تھی. میری نانی بھی کوئی تعویذ دیا کرتی تھی جو میں دیہاتیں چاہتا ہے. وہ آ گئی، بی بی میں تویز دے، میری ساس بھی میری نوکر بنے، میرا مرد بھی میرا نوکر بنے، میرا سہرا بھی میرا نوکر بنے، میں نے کوئی تویز دے. تو میں تمہیں تعویذ دے کے جا رہا ہوں. اپنے اخلاق اچھے کرو، برداشت کرو، درگزر کرو، معاف کرو، آپ کی دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی. ہاں ایک بات میں نے جو کی اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا تمہیں حق حاصل ہے، لیکن اللہ کے واسطے کورٹ میرج ماں باپ سے ٹکر لے کر یہ نہ کرنا، ماں باپ کی بد دعا نہ لینا. کیونکہ جس ماں نے اپنی چھاتی سے تمہیں دودھ پلایا ہے اور اپنے پیٹ میں تجھے 9 مہینے رکھا ہے، اس کے سامنے تمہارا سر جھکانا تمہارا فرض بنتا ہے، چاہے تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے. ایک شخص آئے عبید اللہ بن عمیر کے پاس، حضور میں نے اپنی ماں کو پیدل حج میں کندھے پہ بٹھا کے حج کرا، میں نے اپنی ماں کو سارا حج کندھے پہ بٹھا کے کرایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ولا ظفرۃ واحدہ، ابھی ایک سانس جو تیری ماں تیری پرورش میں تھک تھک کے لیتی تھی، لمبے لمبے سانس، ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. تو ماں باپ سے کبھی ٹکر نہ لینا، سر چکا لینا. گزارے کی دنیا گزر گاہ ہے، گزر جائے گی، لیکن ماں باپ کی دعائیں تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گی. تو اتنی آزادی بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم کورٹ میرجز پہ چلے جائیں، ماں باپ سے ہم لڑائی لے لیں، یا اس کا ہم برکتوں سے محروم ہو جائیں گے.
माँ की दुआ, बाप की दुआ, वो कहां से कहां इंसान को पहुंचा देते। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने कहा, एक कसाई है बाजार में, वो तेरा जन्नत का साथी। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए और कहने लगे, मैं देखो तो सही, कसाई मेरा साथी कैसे बन गया? गए तो एक कसाई चौकड़ी मार के बैठा, गोश्त दे रहा है, काट रहा है, तकसीम कर रहा है। तो खड़े होकर देखते रहे, ना कोई जिक्र, ना तस्बीह, ना तिलावत, तो ये चक्कर की है। जब वो फारिग हुआ तो एक थैला बोटी का उसने एक बोटी उसने थैले में डाली और चल पड़ा। ये साथ हो लिए, घर पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आ जाऊं? कहा, आ जाओ। उसने बोटियां तैयार की, हांडी चढ़ा दी, आटा गूंदा, नरम होने को रखा, सालन तैयार किया, रोटी तैयार की। फिर एक औरत यूं करके लेटी पड़ी थी ऐसे, तो उसको हिलाया, माँ जी, माँ जी। उसने देखा, कहा उठो रोटी खा लो। तो उसको एक हाथ का ऐसे सहारा दिया ऐसे, और एक हाथ से उसको रोटी खिलाता रहा। पर उसने कहा, यानी मेरी बात, तो उसने उनको मुंह साफ किया। जब लुटाने लगा तो वो कुछ बड़बड़ाई बोल। मूसा अलैहिस्सलाम जरा फासले पर थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई साहब ये कौन है? कहा, जी हजरत, ये मेरी माँ है। मैं सुबह इसकी खिदमत करके जाता हूँ, फिर शाम को आता हूँ तो इसकी खिदमत करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ कह रही थी? कहने लगा, जी माँ जो हुई, जब भी खिदमत करता हूँ तो कहती है, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना। हजरत, मैं तो कमी कसाई, मेरी क्या औकात। और वो मूसा कलीम, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी माँ तेरा काम कर गई, तो अपने माँ बाप की बद्दुआ न लेना कभी भी। अपने ऊपर सह जाना, पी जाना, कड़वी दवा समझ के पी जाना, लेकिन माँ बाप की बद्दुआ न लेना, माँ बाप की आह न लेना। हिला के रख देती है, तबाह करके रख देती। तो बच्चों, ये मुख्तसर जिंदगी है, जो करना है करो, अपने दीन का नुकसान न करो, अपनी आखिरत का नुकसान न करो, अपनी कब्र का नुकसान न करो। आने वाले वक्त में अल्लाह के सामने आप हम सब खड़े हों तो अल्लाह हमसे कह दे, जाओ मैं तुमसे राजी हूं। ये हो गया, फिर आप अल्लाह के फज़ल करम से दुनिया भी आपकी अच्छी है और आखिरत भी आपकी अच्छी है। अल्लाह आपको अच्छा मुस्तकबिल दे और आप इज्जत वाले बन के रहो, बाइज्जत बन के रहो। हमारे कौम मुल्क के लिए आप मुफीद साबित हो। इस मुल्क को अनपढ़ों ने तबाह नहीं किया, पढ़े लिखों ने तबाह किया। जो सिर्फ पढ़ना लिखना सीख गए, इंसान बनना ना सीखा, तो इस मुल्क के अंदर जिन्होंने वो तबाही मचाई है, वो अनपढ़ों ने नहीं मचाई, पढ़े लिखों ने मचाई। आप हमारा सरमाया हैं, हमारी इज्जत हैं, हमारा फख्र हैं, हमारी मोहब्बत हैं, हमारे बाद आने वाली तारीख हैं। तो बच्चों, अपने किरदार को खूबसूरत बनाओ, अपने अखलाक को खूबसूरत बनाओ, ज़बान के बोल को मीठा बनाओ, कि एक मीठा बोल ज़बान का पूरी दुनिया के मीठे शहद के खजानों से ज्यादा मिठास रखता है, और एक बोल कड़वा ज़बान का वो पूरे घर को आग लगा देता है। तो बराए मेहरबानी बच्चों, अपनी ज़बान के बोल। एक लतीफ़ा सुना के आपको बात ख़त्म करता हूँ। लतीफ़ा तो नहीं है, यानी ये मेरी असेसमेंट है जो मैं सब जिंदगी सफ़र करते करते गुजर गई। तो बसों के, ट्रकों के पीछे बड़े अजीब अजीब इल्म मिलते हैं, क्या क्या कुछ लिखा होता है। तो जब नई बस होती है तो उसके पीछे लिखा होता है चकोर। जानते हैं चकोर? एक परिंदा होता है, बहुत नखरे की चाल चलता है। और ये मुझे सुना था, लेकिन जब मैंने वहाँ जिम्बाब्वे में हमारी जमात थी, तो हमें जंगल में ले गए, तो उन्होंने चकोर दिखाया जंगल में, तो वाकई उसका नखरा अजब था। तो बसों वाले नई बस के पीछे लिखते हैं, वेक टूर चकोरी थी, यानी चकोरी जैसे नखरे से, जरा मेरी बस में वे क्या नखरे से जा रही। ये मेरी बसों को पढ़ पढ़ के असेसमेंट है। जब वो थोड़ी पुरानी हो जाती है तो लिखा होता है हारन देकर पास करें। जब थोड़ी और पुरानी होती है तो लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त कर। जब वो थोड़ी और पुरानी होती है तो एक मलंग बना होता है, लिखा होता है ना छेड़ मलंगाना। ये तो है लतीफा।
لیکن ایک میں نے جملہ پڑھا جو سبحان اللہ، میں ایسے ہی کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اسے میں نے تھک کے سر اٹھایا تو میری گاڑی ایک بس کو کراس کر رہی تھی، تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا، وہ آپ کو سنانا تھا، لکھا تھا دل، بڑا سارا کر کے آگے لکھا تھا برائے فروخت، دل برائے فروخت، کوئی بڑا ہی عاشق لگتا ہے۔ نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول۔ بچوں اپنے ٹیچر سے میٹھا بول بولو، اپنی ماں سے بولو، اپنے باپ سے بولو، آپ کو شادی ہو جائیں، بیوی بنو یا خاوند بنے، میٹھا بول بولنا سیکھ لو۔ اللہ کی قسم ہزاروں نفلوں پہ بھاری ہے کسی کو ایک بول سے خوش کر دینا، کسی کے دل کو خوش کر دینا میٹھے بول کے ساتھ، یہ ہزاروں نفلوں پہ بھاری۔ تو کوئی میری باتوں میں سے کوئی اچھی لگ گئی ہو تو لے لینا، اور کوئی تکلیف ہوئی ہے تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ چلو درود شریف پڑھیں اور دعا کریں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری نسل ہے، یہ ہماری نیشن ہے، یا اللہ ہم اسے تیرے سپرد کرتے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے کردار کی، ان کے اخلاق کی، یا اللہ ان کی دنیا کی، ان کی آخرت کی، ہر چیز کی حفاظت فرما، یا اللہ انہیں دنیا کے دکھوں سے بچا، آخرت کے دکھوں سے بچا، یا اللہ جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں اس میں انہیں کمال نصیب فرما، اس میں انہیں یا اللہ تو ایک اتھارٹی بنا اور ملک کی خدمت کرنے والا بنا، قوم کی خدمت کرنے والا بنا، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی شادیاں ہو جائیں تو ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی اولاد ہو تو یا اللہ انہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، پورے معاشرے میں محبت کی فضا کو قائم فرما، نفرت کی فضا کو قائم فرما، الفت و محبت کو قائم فرما، یا اللہ ان سب سے ہم سب سے راضی ہو جائے، اس ادارے کو اللہ تو اور زیادہ بلندیاں نصیب فرما، ترقیاں نصیب فرما، علم کا بہت بڑا مرکز بنا، علم کا بہت بڑا گہوارہ بنا، یہاں پڑھانے والوں کو صاحب فراست بنا، اور ان بچوں کی صحیح خطوط پہ تربیت کرنے والا بنا، اور ان بچوں کو ملک اور قوم کی خدمت کے لیے تو شاہکار بنا دے یا اللہ، تو انہی میں سے لیڈر بھی بنا، قائد بھی بنا، علم والے بھی بنا، ریسرچ والے بھی بنا، اور قوم کو نفع پہنچانے والے بھی بنا، اور جتنے منفی غلط جذبے ہیں وہ سارے ہم سے نکال دے، ہمیں امت بن کے چلا، ہمیں فرقہ واریت سے بچا، فرقوں میں بٹ جانے سے بچا، ایک دوسرے کی نفرت سے بچا، پیار اور محبت پیدا فرما، جو ہم میں بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو ہمارے عزیز مر کے تیرے پاس آ گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہے مولا تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ہم سب سے ان سب بچوں سے راضی ہو جا، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔ السلام